آسان درس قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كلا اذا دكت الارض دكا دكا، ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی۔ یہاں سے سورہ فجر کی آیت نمبر 21 سے قیامت آنے پر جو ہولناک واقعات رونما ہوں گے اس کا بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جب آزمائش ہوتی ہے تو آزمائش انسان کی ہوتی ہے، اور جب آزمائش میں کون کامیاب ہوتا ہے اس کا ذکر بتایا گیا، اور کون ناکام ہوتا ہے اس کا ذکر ہم نے سماعت کیا تھا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے قیامت آنے پر جو ہولناک واقعات رونما ہوں گے اس کا بیان کیا گیا۔ چنانچہ تفصیلاً واقعات جو ہیں پیچھے بھی سماعت کیے تھے، اور خود قرآن کریم میں بھی سورہ یہ اما پارے کی سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے، سورہ قیامہ ہے، سورہ زلزال ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ قیامت کا پورا نقشہ جو ہے ان 4 صورتوں میں اور کئی احادیث مبارکہ کی کتب میں تفصیلاً قیامت کا ذکر کیا گیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی اور اس پر پہاڑ اور عمارت کسی چیز کا نام و نشان جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی گھاٹ، نہ عمارت، نہ پلازے، نہ پل۔ فرمایا کہ سب کچھ جو ہے وہ پہلے سور جو پھونکا جائے گا، پہلا جو نفخہ ہوگا، فرمایا کہ اس وقت ہی یہ سب کچھ تباہ کر دیا جائے گا، اور صفحہ ہستی سے زمین کو بالکل یعنی پلین کر دیا جائے گا۔ اور جب دوسرا جو سور ہے پھونکا جائے گا تو اس وقت زمین جو ہے وہ لوہے کی طرح سخت ہو جائے گی اور میدے کی روٹی کی طرح چکنی اور صاف ہو جائے گی، یعنی اس طرح زمین کو کر دیا جائے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کا دوسرا منظر بیان کیا کہ فرمایا کہ جب تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں آنے کا بیان جو لفظ ہے وَجَاءَ رَبُّكَ، آئے گا تمہارا رب، یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے آنے کا جو بیان ہے، علماء کہتے ہیں جس طرح قرآن کریم میں کئی ایسی آیات ہیں جو متشابہات میں سے ہیں کہ جس کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کے لغوی معنی تو اور حقیقی مراد تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن علماء نے جو تعویل کی، تعویل کے اعتبار سے رب کے آنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکام کا آنا ہے، کیونکہ یہ قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے جانے اور اس جیسے تمام عوارض سے پاک ہے، وہ مکان سے منزہ ہے، اسے کسی جگہ قید نہیں کر سکتے۔ اور حکم الہی آنے سے مراد حساب کتاب کا حکم، لوگوں کا فیصلہ ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ احکام آئیں گے، اور جہاں تک فرشتوں کے آنے کا تعلق ہے تو میدان محشر میں ہر آسمان کے فرشتوں کی علیحدہ قطار، یا دوزخ کے ہر طبقے اور جنت کے تمام طبقوں کے فرشتوں کی قطاریں جو ہوں گی وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گی، یا پھر مقرب فرشتوں کی الگ ہوں گی، اور اس کے علاوہ کئی قسم کے اقسام کے فرشتوں کی جو قطاریں ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گی، اور یہ قیامت کے دن سب کچھ ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جہنم قیامت کے دن جو لائی جائے گی اس کا منظر اب آگے بیان کیا۔ فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ فرمایا اس دن جہنم لائی جائے گی، اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اس کے لیے سوچنے کا وقت کہاں، وہ کہے گا کاش
کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا وہ منظر بڑا ہولناک ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے جہنم کی جو ہے وہ 70,000 باغیں ہوں گی، اور ہر باغ جو ہے وہ 70,000 فرشتے اس کو، یعنی جمع ہو کر 70,000 فرشتے اس کو ایک ایک جہنم کی باغ کو کھینچیں گے، اور وہ جوش اور غضب میں ہوگی، یہاں تک کہ فرشتے اس کو عرش کے بائیں جانب لائیں گے۔ اس روز فرمایا نفسی نفسی سب لوگ کہتے ہوں گے سوائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جب سب نفسی نفسی کہیں گے کہ سب کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی، لیکن اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہوں گے یا ربی امتی امتی، فرماتے ہوں گے۔ جہنم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے گی اے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا میرا کیا واسطہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ پر حرام کر دیا ہے۔ اس دن انسان سوچے گا اور اپنی غلطیوں، لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو سمجھے گا، لیکن وہ وقت جو ہے فرمایا وہ سوچنے کا نہیں ہوگا۔ اس وقت کا سوچنا سمجھنا انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سوچنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے تو وہ دنیا کی زندگی ہے۔ اس دن سوچنے سے صرف انسان کو حسرت ہوگی، اور اسی وجہ سے قیامت کا ایک نام جو اگر آپ کو ملے گا کتابوں میں تو یوم الحسرہ، حسرت یعنی حسرت کا دن بھی قیامت کا دن کو کہا گیا کہ اس دن انسان صرف افسوس ہی کر سکتا ہے، لیکن اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ افسوس جو کرے گا وہ کس بات پر کرے گا؟ آج نیکی کو نیکی نہیں سمجھا جاتا، نیکی کی قدر ہمارے اندر نہیں، لیکن فرمایا قیامت کے دن آدمی کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں آگے کوئی نیکی بھیجی ہوتی۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں زندگی سے مراد یا دنیاوی زندگی ہے یا اخروی زندگی۔ پہلی صورت کا اگر مطلب لیں تو یہ بنے گا کاش دنیاوی زندگی میں کچھ نیکیاں کما کر میں آگے بھیج دیتا۔ دوسری صورت میں اگر آخرت کی زندگی والی میں تو فرمایا کہ اس سے مراد اس کا مطلب یہ ہوگا کاش کہ میں نے یہ جو دائمی زندگی ہے جہاں مجھے اب رہنا ہے اس کے لیے میں نے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ ساری عمر فانی زندگی کے لیے میں نے کمائی کی اور اللہ کو یاد نہ کیا۔ کفار کے لیے یہ پچھتانا بھی عذاب ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یعنی کافر جو اس دن پچھتائیں گے قیامت کے دن، یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوگی۔ دنیا میں نیکوکار مومن کا نادم ہونا، یعنی دنیا میں اگر بندہ کبھی اللہ کے لیے روتا ہے، گناہوں پر افسوس کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں یہ جو دنیا میں جو پشیمانی ہے، افسوس ہے، تو اس کا نادم ہونا یہ اس کے درجات کی ترقی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور گناہگار مومن کا پچھتانا جو ہے یہ توبہ ہے، مگر قیامت میں کافر کا پچھتانا یہ محض عذاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا ذکر آگے کیا کہ وہ کیسا ہوگا۔ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا اور اس کے باندھنے کی طرح کوئی نہ باندھے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں دو آیات میں فرمایا کہ اللہ کے عذاب جیسا شدید اور سخت عذاب کوئی نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اللہ کی گرفت اور قید کی طرح کوئی باندھ سکے گا کہ اس دن اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا وہ آگ کی بیڑیوں میں باندھ کر آگ کے گھر میں آگ کے کوڑوں سے اور دیگر چیزوں کا عذاب دے گا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کے تمام عذابات سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے جنت الفردوس عطا فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا اختتام دیکھیے کیا خوبصورت ہوتا ہے۔ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں آ، اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو
اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ یہاں نفس مطمئنہ کا ذکر کیا گیا۔ کافروں کے عذاب اور انجام کے بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کی زندگی جو ہے ساری زندگی اللہ رب العالمین پر سچے ایمان اور عبادت اور اطاعت میں ان کی زندگی گزری۔ یاد الہی جن کے دلوں کا قرار تھا، یعنی اللہ کی یاد ہی ان کے دل کا قرار تھا زندگی میں، اور ذکر خدا سے ہی ان کے دلوں کو سکون ملتا تھا، جو ساری زندگی اپنے ایمان کی فکر کرتے رہے اور ایمان اور یقین پر ثابت قدم رہے اور اللہ کے حکم کو سر تسلیم وہ مانتے رہے اور اس حکم کے آگے سر تسلیم کرتے رہے اور اطاعت خم کرتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے موت کے وقت کہا جائے گا ایسے لوگوں کو کہ اے اطمینان والی جان۔ اور ایک قول کے مطابق یہ بھی ملتا ہے کہ یہ کلام آخرت میں ہوگا۔ یہ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ مفسرین نے فرمایا کہ نفس مطمئنہ کیسے کہتے ہیں، تو اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے، اسی طرح ایسے شخص کو کہ جو ایمان اور جس کو یقین ہے، تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور سکون میں اطمینان نصیب ہو جائے تو فرمایا گویا کہ اسے نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا۔ اور لکھتے ہیں کہ مفسرین علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس اطمینان کا اس وقت تک تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک انسان سے صفات رذیلہ، یعنی جب تک وہ اپنے آپ سے بری صفات جو ہیں وہ دور نہ کر لے، اور یہ اس وقت تک دور نہیں ہوتی کہ جب تک انسان اللہ کی صفات حمیدہ کی تجلیات سے بہرور نہ ہو اور اس میں وہ فنا نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ اس کو بقا نصیب ہو، اسی وقت انسان کو ایمان حقیقی نصیب ہوتا ہے اور اسی وقت اسے اطمینان کی دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نفس مطمئنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ گھبراہٹ اور اضطراب کے بعد، یعنی بے چینی کے بعد جو سکون ملتا ہے اسے اطمینان کہتے ہیں، اور نفس کو سکون تب میسر آتا ہے کہ جب وہ یقین، معرفت اور شہود کی اعلیٰ منزل پر فائز ہو جائے۔ اور یہ مقام کب ملتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی جب کثرت ہوتی ہے اور دوام یعنی استقامت جب اسے نصیب ہو جاتی ہے، تو فرمایا جب یہ مقام جو ہے اسے حاصل ہوتا ہے اور جب انسان پھر اس مقام پر فائز ہوتا ہے تو پھر اسے تمکین سے نوازا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے رد ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس مطمئنہ کی دیکھیے کتنی زبردست تعریف کی۔ آپ فرماتے ہیں نفس مطمئنہ یہ وہ ہے کہ جو نور قلب سے منور ہوتا ہے، یعنی جو قلب ہے انسان کا وہ نور سے منور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ نور سے دل منور ہو جاتا ہے تو انسان کی جتنی بری صفات جو اس کے اندر ہیں فرمایا کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان کے جو اخلاق ہیں وہ اخلاق حمیدہ سے وہ مزین ہو جاتا ہے، تو گویا کہ یہ اسے نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا۔ تو ایسے نفس مطمئنہ کو اپنے خطاب دل نواز سے فرمایا یوں مشرف کیا جائے گا کہ ایسا جس کو زندگی میں نفس مطمئنہ مل گیا تو موت کے وقت فرمایا اسے یوں کہا جائے گا کہ واپس آ جا اپنے رب کے پاس، یعنی وہ مخصوص مقام کہ جہاں وہ اپنے بندوں کو اپنی خصوصی عنایات سے سرفراز کرتا ہے۔ فرمایا کہ تو دنیا میں اللہ کی محبت کی عشق میں اس کی محبت میں آنسو گراتا رہا، تو اس کے عشق میں چلتا رہا اور اس کے سوز فراق میں تڑپتا رہا۔ اے فراق کی طویل رات جو تھی وہ سحر اشنا ہو رہی ہے، اور اب وہ جو قرب کی جو وہ منزلیں تھی، وہ جو دوریاں تھیں وہ سمٹ رہی ہیں، اب پردے اٹھ رہے ہیں اپنے بیتاب دل اور بے قرار نگاہوں سمیت۔ فرمایا ایسے شخص کو قیامت کے دن یا موت کے وقت کہا جائے گا کہ تو حاضر ہو جا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ وہ انسان کے لیے اس آیت کریمہ میں
کس خوبصورتی سے فرمایا. اور پھر آگے دیکھیے کیا ارشاد فرمایا. فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، پس شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کس شان سے؟ فرمایا کہ ڈرتے ہوئے نہیں، گھبراہٹ سے نہیں، اس خیال سے پریشان ہو کر نہیں کہ جس رب کو تو راضی کرنے کے لیے تو نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، فرمایا کہ وہ راضی ہوا بھی یا نہیں. یہ جو گھبراہٹ اور یہ جو بے چینی تو یہ دنیا میں تھی، فرمایا ان سارے وسوسوں کو، ان خطرات کو اپنے دل سے نکال کر باہر پھینک دو اور حریم ناز میں اس شان سے آ جاؤ کہ تم اپنے رب کریم پر راضی ہو اور وہ بندہ نواز بھی تجھ سے راضی ہے. کیا بات ہے، کیا کرم ہے کہ انسان کو، یعنی ایسی شخص کی کتنی بلند قسمت ہوگی کہ جس پر یہ عنایت موت کے وقت ہو رہی ہو یا قیامت کے دن محشر کے میدان میں اسے عزتوں سے نوازا جائے. اور اللہ فرماتا ہے میرے وہ بندے کہ جس پر شیطان کا کوئی مکر کارگر نہ ہوا دنیا میں، جو عمر بھر میرے بنے رہے اور میری خاطر سارے جہان سے روٹھے رہے، میری بندگی کے بغیر جن کو کوئی کام نہیں تھا، اللہ فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ تو ان میں داخل ہو جا اور میری وہ جنت جو میری ذاتی اور صفاتی تجلیات کے لیے مخصوص ہے، اس میں تشریف لے کر. یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا. یاد رکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جس میں نفس مطمئنہ کے حوالے سے دعا بھی ملتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا جو ہے ایک شخص کو مانگنے کی تلقین فرمائی. وہ دعا بھی سنیے کیا ہے. علامہ ابن کثیر نے حافظ ابن عساکر کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی. اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ دعا یاد ہو جائے. آسان ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا پیاری دعا سکھائی کہ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک. اے اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں اور جو تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، جو تیری رضا پر راضی ہو اور جو تیری عطا پر قانع ہو. یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کا یقین بھی تجھ سے مانگتا ہوں کہ جو تجھ سے تیری ملاقات کا یقین بھی رکھتا ہو اور جو دنیا میں تیری قضا پر راضی ہو کہ جیسے تو نے رکھا، جیسے فیصلہ تو نے بندے کے حق میں کیا اس پر راضی بھی ہو اور جو تیری عطا پر قانع یعنی قناعت کرنے والا شکر گزار ہو. اے اللہ میں ایسے بندے کا یہ تمام صفات جو ہے وہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. یہاں پر یہی بات بتائی گئی. اللہ رب العالمین ہم سب کو سورہ فجر کا نور عطا فرمائے اور انشاءاللہ کل سورہ بلد کا، کل نہیں پرسوں پیر والے دن، کل انشاءاللہ درس حدیث جو ماہانہ ہوتی ہے وہ ہوگی اور انشاءاللہ پیر والے دن اگلی سورت سورہ بلد ہے اس کا آغاز ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے، اسے سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما. ہمارے لیے پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا آسان فرما. یا رب العالمین علم نافع عطا فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جو دعا تیرے پیارے محبوب نے سکھائی مولا کریم یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما. یا رب العالمین ہم سب کو بھی نفس مطمئنہ عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں مولا کریم تیری ملاقات کا شوق عطا فرما، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما. ہمیں تیری عطا پر مولا کریم ہمیشہ شکر کرنے والا اور تیری عطا پر راضی رہنے والا بنا. مولا کریم ہر حال میں شکر کرنے والا بنا، ناشکری نافرمانیوں سے بچا، گناہوں سے بچنے والا بنا. یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.